السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان پاکستانی ڈراماز کے بارے میں جانیں گے جن کی لو سٹوری بولڈ ٹاپکس کے گرد گھومتی ہے۔ نہ صرف ان ڈراماز میں بولڈ سینز اور ڈائلاگز ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے گھناؤنا چہرہ بھی دکھایا گیا۔ تو چلیے آج کا امیزنگ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں، لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل شرط ایک بولڈ ڈرامہ ہے۔ مومل، عماد، افروز اور سمیر یونیورسٹی کے 4 فرینڈز ہیں۔ ان کا بہت دوستانہ رشتہ ہے۔ عماد کو مومل سے پیار ہوتا ہے لیکن مومل سمیر سے پیار کرتی ہے۔ ایک دن جب عماد مومل کے پاس اس کے جذبات کا اقرار کرنے جاتا ہے تو اس نے اسے کہا کہ پہلے اس کا پروپوزل سمیر کے پاس لے جائے۔ اس کے نتیجے میں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ سمیر چپکے سے اپنی باس صوفیہ پر نظر رکھے ہوئے ہے جو ایک طلاق یافتہ عورت ہے۔ وہ دونوں کی زندگیوں میں ہمیشہ اپنی بولڈنس کے لیے کیسے زہر گھولتی ہے، یہ اسی ڈرامے میں دکھایا گیا۔ ڈرامہ سیریل رشتے کچھ ادھورے سے میں کچھ زیادہ ہی بولڈنس دکھائی گئی۔ رشتے کچھ ادھورے سے ڈرامے کا مرکزی خیال 2 سکی بہنوں کا ایک ہی مرد کے ساتھ معاشقہ ہے۔ ایک کا منگیتر دوسری بہن کے ساتھ خفیہ نکاح رچا لیتا ہے۔ عبد المنان اور جہاں آرا کے روایت پسند گھرانے کی داستان ہے جو لڑکیوں کو بیجا آزادی کا قائل نہیں، لیکن اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی کیتی اپنی روایات سے بغاوت کرنے کے بعد ایک سنگر بن جاتی ہے اور اسی دوران اس کی شادی ایک امیر خاندان میں طے ہو جاتی ہے۔ لیکن نکاح کے دن کیتی کا پروگرام آن ایئر ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر اسٹوڈیو چلی جاتی ہے کہ نکاح کے وقت واپس آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ اس ڈرامہ سیریل کے اداکاروں میں شامل ہیں یمنا زیدی، سہیل علی آبرو اور علی رحمان۔ ڈرامہ سیریل میرے خدا نام دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ کہانی کوئی مذہبی ہے، بلکہ یہ ایک بولڈ سٹوری ہے۔ میرے خدا احمر یعنی کہ جاوید اور سوریا یعنی کہ صبا فیصل کی کہانی ہے۔ ان کے بیٹے یاسر یعنی کہ آغا علی کی شادی سنبل اقبال سے ہوئی جن کا نام ڈرامے میں تانیہ ہے۔ دوسری طرف عامر احمر کی بیٹی سے شادی کرتا ہے۔ تانیہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ یاسر کا کہنا ہے کہ وہ نومولود بچے کا باپ نہیں ہے۔ تانیہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے ایک طلاق دے کر دوسری شادی کر لیتا ہے۔ تانیہ اسی سچویشن میں ایک بڑا اور بولڈ فیصلہ کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل بنٹی آئی لو یو میں پیار کا اظہار نام سے ہی ہو گیا، اب باقی کیا بچتا ہے۔ بنٹی آئی لو یو کی کہانی ایک نو عمر لڑکی دانیہ کے گرد گھومتی ہے۔ دانیہ ابھی 19 سال کی تھی کہ اس کی شادی کر دی جاتی ہے، مگر ایک بوڑھے شخص مہتاب پٹیل سے جو ایک بہت ہی دولت مند شخص ہے۔ مہتاب کی موت کے بعد اس کی جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ دانیہ کے نام منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دانیہ کی ہمدردیاں بنٹی نام کے لڑکے سے وابستہ ہو جاتی ہیں، مگر بنٹی دانیہ کی بجائے دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ دانیہ بنٹی کو کس طرح اپنی محبت کا احساس دلاتی ہے، یہی اس کہانی کا تانا بانا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں خوبصورت صبا قمر، نعمان حبیب، محمود اختر اور اداکار طارق جمیل۔ ڈرامہ سیریل چپ رہو ایک سینسٹیو اور بولڈ ایشو پر بنا ڈرامہ ہے۔ چپ رہو ایک لڑکی رامین یعنی کہ سجل علی کی کہانی ہے جو اپنے بہنوئی نمیر یعنی کہ جبران کی ہوس کا شکار ہوتی ہے اور اسے اپنے خاندان سے کوئی مدد نہیں ملتی، بلکہ اس کی ماں اس کی زبان بند کروا دیتی ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا کر اپنی بہن کی زندگی خراب نہ کرے۔ در حقیقت نمیر کی شخصیت کے اس تاریک پہلو سے کوئی واقف نہیں ہوتا کہ وہ لڑکیوں کو اس طرح سے ظلم کا نشانہ بناتا رہا ہے اور رامین کو اس کا نیا ہدف ہوتی ہے، جبکہ پورا خاندان اسے نیک، شریف اور اچھا انسان سمجھتا اور مانتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈرسی جاتی ہے صلہ گھر کے اندر ہراسمنٹ پر مبنی کہانی ہے جو اپنے ہی چچا کے ہاتھوں وکٹم بنتی ہے۔ جنسی تشدد صرف گھر سے باہر نہیں ہوتا بلکہ گھر کے اندر رہنے والے بعض اوقات ایسا کرتے نظر آتے ہیں۔ فلمز میں دیکھا جائے تو ریپ کرنے والے کی ایک خاص اسٹیریوٹائپ سے کانسیپٹ پر عکاسی کی جاتی ہے۔ اس کانسیپٹ میں اس کی بڑی بڑی مونچھیں دکھائی دی ہیں، لیکن اصل معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ جنسی تشدد کرنے والے کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایسے افراد ہمارے گھر کے ارد گرد موجود افراد ہوتے ہیں
اور وہ عام انسان ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ جنسی طور پر ہراس کرنے والا بعض اوقات خاندان کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت ان کے خلاف آواز اٹھانا کتنا مشکل ہے۔ ڈرامہ سیریل فطرت کی کہانی نہ صرف بولڈ ہے بلکہ اس ڈرامے کی ڈریسنگ بھی کہانی سے بڑھ کر بولڈ ہے جو صبور علی نے پہنی ہے۔ اس نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے بولڈ سین کرتے ہوئے بہت مشکلات پیش آتی ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں کچھ غلط نہ کر دوں یا پھر حد سے بڑھ نہ جاؤں۔ جب میں اور اداکار علی عباس ڈرامے میں بولڈ سین کرتے تو یہ سوچتے کہ کیمرے میں کیسے آ رہے ہوں گے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ کہیں ہم نے کچھ زیادہ بولڈ سین تو نہیں کر دیے۔ یہ صورتحال ایسی ہوتی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس سین کو کیمرہ میں کیسے پیش کریں۔ اس نے مزید کہا کہ جب ہمارے ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت میں اور علی دونوں ہی بولڈ سین کے خلاف تھے، لیکن فیصلہ ہمارا نہیں، ہدایت کار کا ہوتا ہے، تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ڈرامہ کافی بولڈ تھا۔ ڈرامہ سیریل دل جانم کا موضوع بولڈ اور رومانٹک ہے۔ دو کزنز اشال یعنی کہ ہنا الطاف خان اور شاہویز یعنی کہ زاہد احمد بچپن سے منگنی شدہ ہیں، لیکن حالات بدلتے ہیں جب شاہویز ایک لڑکی یعنی کہ اسما سے دلچسپی لینے لگتا ہے، جبکہ اشال کا ایک دوست یعنی کہ حارث ہے جو اسے ہر قسم کے مسئلے میں اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اشال تو نہیں لیکن وہ اس سے پیار ضرور کرتا ہے۔ شادی کے دن شاہویز نے اسما کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے بعد اشال ایک ایسے گھڑے میں گر جاتی ہے جہاں وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا میرا بھی ہے موضوع کے اعتبار سے وائلڈ اور خواجہ سرا کی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ اس ڈرامے کے ذریعے خواجہ سراؤں کے ساتھ معاشرے میں ہونے والے متعصبانہ اور امتیازی سلوک کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈر ہونا ایک تلخ حقیقت ہے کیونکہ اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کی جاتی، اس لیے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ خواجہ سراؤں کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتا۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسے شادی شدہ جوڑے کی ہے جن کے گھر تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ یقیناً پاکستانی معاشرے میں کسی بھی میڈیا چینل کے لیے ایسے موضوع پر ڈرامہ پیش کرنا ایک انتہائی دشوار کام ہے جسے معاشرے میں شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے، پر اس پر بات کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کے ٹیزرز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ عائشہ خان اور اداکار جبران سید جو کہ اس بچے کے والدین کا کردار ادا کر رہے ہیں کس قسم کے معاشرتی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ ایک بہت ہی ماڈرن بیوہ کو دکھاتا ہے اور ہمیں اس کے حقوق یاد دلاتا ہے۔ ڈرامہ دوبارہ میں مہر النساء یعنی کہ مہرو کا کردار پاکستانی معاشرے کی بہت سی دقیانوسی روایات اور خیالات کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ایسی لڑکی کی زندگی کی کہانی پر مبنی ہے جو کم عمری میں اپنے سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کے بعد اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اپنی آدھی زندگی ایسے شخص سے گزارنے کے بعد جب مہرو کے شوہر ہدایت اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو خود پر بیوگی کو طاری نہیں کرتی بلکہ اندر ایک نئے ڈھنگ سے اپنی زندگی کو جینا شروع کرتی ہے۔ وہ ہلکے رنگ کے کپڑوں کی بجائے شوخ رنگ کے لباس پہنتی ہے، اپنی پسند کا بناؤ سنگھار کرتی ہے، گھر کی چار دیواری میں قید ہونے کی بجائے باہر نکلتی ہے۔ اب وہ کسی اور کی ڈکٹیشن نہیں بلکہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر زندگی جی رہی ہے، لیکن یہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں۔ گھر والے، رشتہ دار اور دوست ہر کوئی اس کی بدلی ہوئی شخصیت پر حیرانگی کے ساتھ طنزیہ جملے کستا ہے۔ ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ بولڈ ڈراماز پر مبنی تھا۔ اب ہم ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔